اخلاص یعنی توحید، آپ کے اندر توحید ہو، اللہ پر خالص ایمان ہو۔ توحید کے معنی ہے عبادت ہر قسم کی، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو وہ شرک ہو جائے گا، اور شرک تک لے جانے والی بدعات، جیسے میں نے کہا محرم میں یاد حسین، کربلا، مٹھی، دھول، کس قسم کے جو پروپیگنڈے گئے۔ اب میلاد النبی کا مہینہ شروع ہوگا۔ میلاد النبی کے بعد میں کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الثانی۔ پتہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ 11ویں ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ 11ویں کس کی؟ محبوب سبحانی کی۔ محبوب سبحانی کون ہے؟ ایک عورت نے بھی سوال کیا نیلور سے، مجھ سے بولی کہ بھائی محبوب سبحانی کی فاتحہ دلاتے کیا برا ہے؟ میں نے کہا محبوب سبحانی آپ کے باپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے گاؤں میں آئے تھے، نیلور میں آئے تھے، کہاں سے لایا محبوب سبحانی کو؟ کبھی زندگی میں رسول اللہ کی فاتحہ دلائی، کبھی رسول اللہ کی نیاز کری، کسی صحابہ کی نیاز کرے، یہ محبوب سبحانی کہاں سے لے آئے؟ دنیا میں یاد رکھو، شیطان کسی کے گناہ کرنے سے خوش نہیں ہوگا۔ شیطان چاہے زنا کرو، مرڈر کرو اور ڈاکہ ڈالو، عزتیں لوٹو، شیطان کو خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی ایک بدعت کے کرنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ گناہ کرنے والا اس کو پتہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ڈرے گا، قانون سے ڈرے گا، معاشرے سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا۔ لیکن جو آدمی بدعت کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایمان کی چیز ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بدعت یعنی میلاد النبی کرنے والے سمجھتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں، راتوں میں جا کر۔ ابھی دیکھیں جتنے بھی عرس میلے ٹھیلے ہوتے ہیں کب ہوتے ہیں؟ رات میں ہوتے ہیں کہ دن میں ہوتے؟ راتوں میں ہوتے ہیں۔ جتنی بھی شیطانی عبادتیں ہیں سب راتوں میں ہوتی ہیں سوائے رمضان کے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزرگان ملت، محترم دوستو، بھائیو، انبیاء علیہم السلام تمام امتوں کو اللہ نے ایک بات کا ہمیشہ حکم دیا، اور اس آخری امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. آپ سے پہلے اہل کتاب اور آپ کی امت کو اس بات کا حکم ہے ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. سب سے پہلے ہر مسلمان جب تک اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا نہیں، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور اللہ کا تقوی دل میں نہیں پیدا ہوگا، نہ دنیا کامیاب نہ آخرت کامیاب. نہ دنیا میں وہ فلاح اور بہبودی سے ہمکنار ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں نجات پا سکتا ہے. کیونکہ تمام کامیابی کی نجات، دنیا کی بھلائی اور کامیابی
مومنوں کے لیے تقوی میں اللہ نے رکھا ہے، اور آخرت کی فلاح اور بہبودی، جنت کا حصول، جنت سے آدمی حصول کے لیے کوشش کرنا ہے تو تقوی کے راستے سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نہ دولت ہے، نہ حشمت ہے، نہ منصب ہے، نہ مقام ہے، نہ بڑائی ہے، نہ خاندان ہے، کوئی چیز نہیں۔ من بطأ بہ عملہ لم یسرع الیہ نسبہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی آدمی کو اس کا عمل پیچھے کر دے، خاندان آگے نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ ایمان تقاضا ہے کس بات کا؟ کہ آپ کے اندر علم ہو ایمان کا، آپ کے اندر ایمان ہو کس کا؟ اللہ کا، اللہ کے رسول کی رسالت کا، ایمان والے۔ اور شرط دوسری عمل صالح، علم النافع، نفع بخش علم ہو سنت رسول اللہ کا، قرآن مجید کا، اور عمل صالح۔ یہ دو چیزیں جن کے پاس ہیں اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ عرب کی سرزمین جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے بارہا سنا ایسے تھے ویسے تھے، ایسے جاہل تھے ویسے خون خرابہ اور خون کے رسیہ تھے، مگر اللہ کے نبی کی دعوت ایمان اور عمل صالح۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ زمین کا حاکم، زمین کا ذمہ دار، زمین کا بادشاہ، زمین کا خلیفہ، زمین تمہارے ہاتھ میں، حکومت تمہاری، تمہیں اس زمین کو آباد کرو گے، خوشحالی، سعادت، امن و امان زمین میں لاؤ گے۔ کون لوگ؟ ایمان والے، عمل صالح والے۔ جیسے تم سے پہلے اور لوگوں کو بھی اللہ نے یہ نعمت دے چکا ہے، تو اس سے تو کم از کم عبرت حاصل کرو۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اور تیسری چیز اللہ نے بتایا تمہارا دین، جس دین کو اللہ عز و جل نے پسند فرمایا عمل صالح کرنے کے لیے، وہ دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ پسند کیا ہے آپ کے لیے دین اسلام۔ تو دین اسلام عمل کرنا آسان ہو جائے گا، لوگ امن و امان کے ساتھ۔ جیسے سعودی عرب کے اندر آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اسلام کو، سر بلندی عطا فرمائی ہے، عزت کے ساتھ، فخر کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ عمل کرتے جاؤ اسلام پر، کوئی رکاوٹ نہیں۔ داڑھی میں ہو، نوکری کرنی ہے، کہیں بھی جانا ہے، کوئی بھی چیز، نماز کا وقت ہو گیا، ہاسپٹل بند، بینک بند، دکانیں بند، مارکیٹ بند، کوئی نقصان نہیں ہے، ترقی ہی ترقی ہو رہی ہے۔ تو امن و امان عطا فرمائے گا کس کو؟ دین پر عمل کرنے کے لیے، دین پر پوری طرح سے آزادی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی، بشرطے کہ آپ ایمان والے، عمل صالح والے۔ اور اس کے بعد وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور چوتھی چیز اللہ نے فرمائی کہ تمہیں امن و امان عطا فرمائے گا۔ امن کسی بھی زندگی کے کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے، ملک کی ترقی ہو، خاندان کی ترقی ہو، انسان کی ترقی ہو، زندگی میں پیس چاہیے، امن چاہیے، سکون چاہیے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان لے کر آئے تو اللہ عز و جل اللہ کے ذکر سے ان کی زندگیوں میں سکون اور اطمینان عطا فرماتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اللہ رب العالمین دلوں کا سکون عطا فرماتا ہے۔ دل میں سکون ہو، گھر میں سکون ہو، شہر میں سکون ہو، اور ملک کے اندر سکون ہو تو ملک ترقی کرتا ہے، ترقی پر ترقی کرتا ہے۔ جیسے دنیا کے اور ملکوں کے اندر آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں آئے دن کوئی نہ کوئی دنگا، فساد، فتنہ ہی فتنہ ہے۔ گھروں میں فتنہ الگ، عورتوں کا، بھائیوں کا آپس میں،
اولاد کا ہر قسم کے فتنوں میں ملوث ہے، نہ وہ گھر و خاندان ترقی کر سکتا ہے، نہ وہ شہر و محلے والے ترقی کر سکتے ہیں، نہ وہ ملک اور شہر والے ترقی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا دوسرے مقام پر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ابراہیم علیہ السلام کے سورے میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے، ایمان کو بگاڑا نہیں، ایمان کو بگاڑا نہیں، کس سے؟ شرک سے، بدعات سے، گناہوں سے۔ آپ نے ایمان کو خالص رکھا، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے اللہ نے دنیا میں امن و امان رکھا ہے، وہم مہتدون، اور ہدایت کی سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو اپنی زندگی میں ایمان اور عمل صالح اور اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ابھی آگے اللہ تعالیٰ خود مطالبہ کر رہا ہے آپ سے کہ حکومت دے گا، دین آسان کر دے گا، امن و امان عطا فرمائے گا، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر چکا ہے۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، جو کہے گا کہ وعدہ غلط ہے تو وہ کافر ہے، جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کرتا نہیں ہے تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان اللہ عز و جل پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی ایک ایک بات کے اشارے پر جان لگا دے، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہے۔ ہم نے کھلونا خرید کر بچے کو دیا، بچے نے کھیلا، جب تک چاہ توڑ کے پھینک دیا، اس کی اپنی مرضی ہے، آپ نے اس کو دے دیا۔ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، جس کو چاہے زندگی دے دے، جس کو چاہے زندگی لے لے۔ تو زندگی کے لیے ہم جیتے ہیں۔ ایمان والے صحابہ اکرام موت کے لیے جیا کرتے تھے۔ فرق ہمارے اندر اور ہمارے اسلاف میں، وہ ایمان اور عمل صالح دعوت اللہ کے لیے جیتے تھے تاکہ اس میں ان کی موت آ جائے، اور ہم ہر کام سے ڈرتا ہے، بچتا ہے، بچاتا ہے اپنے آپ کو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم تو پہلے جاہل تھے، بڑے گمراہ تھے، آپ کی وجہ سے اللہ نے دین عطا فرمایا، کیا اس دین کے بعد میں کوئی اور گڑبڑ ہو جائے گی، دین خراب ہو جائے گا؟ بولے ہاں۔ بولے کیا ہوگا؟ بولے دین دخن آ جائے گا۔ بولے دخن کیا چیز ہے؟ کہا دخن یہ ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو اسلام کی پہچانیں گے اور کچھ چیزوں کو اسلام کی نہیں پہچانیں گے۔ دین ہے مگر ملاوٹ ہے اس کے اندر، کچھ چیزیں آپ کو لگے گا کہ دین ہے، کچھ چیزیں لگے گا یہ دین نہیں ہے۔ جیسے آج ہمارے ہاں مسجدیں الگ الگ ہیں، کیوں؟ خالص دین نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اسلام کی جو نبی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، وہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں کچھ اور چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ ہمارا دین نہیں ہے، رسول اللہ کے دین میں نہیں ملتا، نبی کی سنتوں میں نہیں ملتا، صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتا، لیکن دین کے نام سے لوگ کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بولے اس کے بعد تو اور بدتر حالت ہو جائے گی، ایسے دعات پیدا ہوں گے، ایسے داعی پیدا ہوں گے، ایسے مبلغ پیدا ہوں گے کہ جن کی دعوت کو جس نے قبول کیا تو سیدھے جہنم میں جائے گا۔ دعوت قبول کرنے پر کہاں جائے گا؟ کون سے دین کی دعوت؟ اسلام کی دعوت قبول کرے گا تو سیدھے کہاں جائے گا؟ سیدھا جہنم میں لے جا کے چھوڑے گا آپ کو۔ جیسے آج درگاہ والوں کی عبادت ہے، درگاہ والوں کی دعوت ہے، خبر والوں کی دعوت ہے، پیروں فقیروں کی دعوت ہے، مرشدوں کی دعوت ہے، یہ سیدھے آپ کو لے جائے گا کہاں؟ جہنم میں۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آپ کے ساتھ میں پورا ہو چکا ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان، عمل صالح، پہلی شرط ایمان، اور وہ ایمان جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا، وہ ایمان جو صحابہ نے اپنے آنے والی امتوں کو دیا۔ قرآن نے اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ سابقین الاولین، مہاجرین اور انصار میں جو پہلے اسلام میں داخل ہونے والے صحابہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ، اور ان کے بعد میں آنے والے لوگ جو ان کے نقش قدم پر اسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے چلتے رہیں گے، اس کی پیروی کرنا، جس کی وصیت رسول اللہ نے فرمائی۔ سنت کیا ہے؟ ابھی سن لو۔
علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کہا تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا اور میرے جان نشین خلفائے راشدین صحابہ کی سنتوں کو تھام لینا مضبوطی کے ساتھ، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا۔ اور خبردار، کبھی بھی دین کے اندر ایک رتی برابر کوئی نیا کام نہیں کرنا جو قرآن میں نہیں ہے، جو سنت میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین میں کوئی بھی نیا کام کرو گے اس کا نام اللہ کے نبی نے بدعت کہا اور فرمایا کہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا راستہ جہنم کو لے جاتا ہے۔ تو آج ہمارے دین میں اتنی ملاوٹ ہو گئی ہے، بہت سارے لوگ دین کے نام سے، ابھی محرم گیا، تعزیے بٹھائے، پنجے بٹھائے، شربتیں پیے، امام حسین کا خون پیا اور کھچڑے بنا کے کھائے، میٹھے بنا کے کھائے، ان کا گوشت کھایا۔ یہ ہر سال دیکھتے ہیں۔ محرم گیا تو ربیع الاول کا فتنہ آ گیا، 12 ربیع الاول، جس میں رسول اللہ کائنات کے امام، دنیا کے امام، آخرت کے امام، انبیاء کے امام وفات ہوئی تھی 12 کو، پوری دنیا کا اتفاق ہے، لیکن 12 کو میلاد النبی جشن مناتے ہیں۔ یہودیوں نے لگا کے چھوڑ دیا اور پوری دنیا کے مسلمان 12 وفات کو میلاد النبی کے بجائے، میلاد وفات منانے کے بجائے، وفات منانے کے بجائے میلاد النبی مناتے ہیں۔ اور میلاد کا جشن اسلام میں نہ رسول نے منایا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ امام نے۔ اور یہ جھوٹے غدار لوگ جنہوں نے دین کو بانٹ رکھا ہے، دین کو کس میں بانٹا ہے؟ اسلام خالص نکلا تھا قرآن سے جو رسول اللہ پہ نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو کتاب انزلناہ الیک لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، یہ کتاب جو آپ پر نازل ہوئی ہے تاکہ اس کی تشریح اور اس کی تفسیر اور اس کا بیان لوگوں کو آپ زندگی بھر کرتے رہیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے، عقل آ جائے، فکر آ جائے۔ تو قرآن اللہ نے نازل فرمایا رسول اللہ پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلق القرآن، زندگی گھر کی ہو یا گھر کے باہر کی، آپ کا کیریکٹر، آپ کی زندگی قرآن ہے۔ تو مسلمان جو قرآن میں وہ ہمارا دین ہے، اور یہ قرآن نازل ہوا کس پر؟ رسول اللہ پر۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارا دین ہے۔ امام بربہاری کہتے ہیں ان الاسلام هو السنہ، اسلام جاننا چاہتے ہو اسلام کیا ہے تو جان لو اسلام سنت کا نام ہے، اسلام سنت کا نام ہے۔ ان السنت ہی الاسلام، اور سنت ہی اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ سنت ہے، اور سنت کیا ہے؟ اسلام ہے۔ سنت رسول اللہ تلاش کرو، آپ کی زندگی سنت پر ہے یا نہیں، آپ کا عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں، آپ کی نماز صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی ادا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو ادا کرتے ہوئے، حج ایسے کرو جیسے میں حج کرتا ہوں۔ آج لوگوں نے بنایا کمپنیوں والی نماز، کمپنی والی نماز، کمپنیوں والا حج۔ کیوں؟ اسلام تھا رسول اللہ کا، وہی مدینے والے نے اسلام لایا، اللہ نے اعلان کر دیا جنت کے سارے دروازے بند سوائے ایک دروازے کے، کہ مدینے والے کا راستہ، مدینے والے کا طریقہ ایک ہی جنت میں جاتا ہے، باقی سارے راستے بند کر دیے۔ گورنمنٹ ایک قانون لاتی ہے، قانون پاس کرتی ہے، تو لوگ کیا کرتے؟ 50 ادھر ادھر سے راستے نکالتے۔ تو یہاں بھی رسول اللہ کے دین پر کمپنیاں بنائی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بڑی بڑی کمپنیاں بنائے۔ پھر بڑی کمپنی مذہب حنفی کی دوسری کمپنیوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اس کو، تبلیغی، جماعت اسلامی، بریلوی، دیوبندی، اور چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں اسلام کو بانٹ دیا۔ بعض اعمال تو ایسے کرتے ہیں
نہ اسلام میں ہے نہ ان کی کسی کمپنی میں ہے۔ رسول اللہ کہاں گئے؟ ڈسٹ بین میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ کہاں ہیں؟ امام ابو حنیفہ کی بات کرو، ارے یار یہ رسول اللہ کی سنت ہے، بولے یہ وہابڑے، یہ غیر مقلد، یہ ٹنڈے، یہ 24 نکال کے پھینک دیا۔ کیوں؟ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ کو ڈسٹ بین میں ڈال دیا۔ مسجد بناؤ، اہل حدیث کی مسجد توڑ دیتے ہیں، مسجد بناؤ، دعوت دو، بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ کوئی آدمی رفع دین کرتا ہے تو بولتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ کرنے والے کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آمین بولا، ارے اس کے منہ میں آگ ڈالو، برا۔ وہ آدمی رسول اللہ کی محبت میں سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے، لیکن کتنی جگہ سے اس کو رکاوٹیں ہیں۔ دیکھو یہ رسول اللہ کا دین کتنا مسکین ہو گیا ہے۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام جب آیا تو ایسے ہی لوگ اس کو بے دینی اور ان کا جو دین تھا اس کے خلاف دیکھتے تھے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ اس دین کو پھر ایسے ہی لوگ دیکھیں گے، اسلام کوئی نہیں قبول کرے گا۔ ایسے ہی مکس والا اسلام، جسے دخن میں نے کہا کہ کچھ اسلام ہے کچھ اسلام نہیں، وہ صحیح ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ کیا کریں گے، جن کی دعوت کو قبول کرنے پر سیدھا جہنم میں لے جائیں گے، وہ اسلام صحیح ہے۔ اور جو قرآن کا اسلام ہے، جو سنت رسول اللہ کا اسلام ہے، اس کو کہیں بھی جاؤ تو مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر دنیا میں رہنا ہے تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں۔ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اخلاص، اخلاص یعنی توحید، آپ کے اندر توحید ہو، اللہ پر خالص ایمان ہو۔ توحید کے معنی ہے عبادت ہر قسم کی، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو وہ شرک ہو جائے گا۔ اور شرک تک لے جانے والی بدعات، جیسے میں نے کہا محرم میں یاد حسین، کربلا، مٹھی، دھول، کس قسم کے جو پروپیگنڈے گئے۔ اب میلاد النبی کا مہینہ شروع ہوگا۔ میلاد النبی کے بعد میں کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الثانی۔ پتہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ 11ویں ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ 11ویں کس کی؟ محبوب سبحانی کی۔ محبوب سبحانی کون ہے؟ ایک عورت نے بھی سوال کیا نیلور سے، مجھ سے بولی کہ بھائی محبوب سبحانی کی فاتحہ دلاتے کیا برا ہے؟ میں نے کہا محبوب سبحانی آپ کے باپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے گاؤں میں آئے تھے، نیلور میں آئے تھے، کہاں سے لایا محبوب سبحانی کو؟ کبھی زندگی میں رسول اللہ کی فاتحہ دلائی، کبھی رسول اللہ کی نیاز کری، کسی صحابہ کی نیاز کرے؟ یہ محبوب سبحانی کہاں سے لے آئے؟ دنیا میں یاد رکھو، شیطان کسی کے گناہ کرنے سے خوش نہیں ہوگا۔ شیطان چاہے زنا کرو، مرڈر کرو اور ڈاکہ ڈالو، عزتیں لوٹو، شیطان کو خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی ایک بدعت کے کرنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ گناہ کرنے والا اس کو پتہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ڈرے گا قانون سے، ڈرے گا معاشرے سے، توبہ کرے گا، معافی مانگے گا۔ لیکن جو آدمی بدعت کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایمان کی چیز ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بدعت یعنی میلاد النبی کرنے والے سمجھتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں راتوں میں جاگ کر۔ ابھی دیکھیں جتنے بھی عرس میلے ٹھیلے ہوتے ہیں کب ہوتے ہیں؟ رات میں ہوتے کہ دن میں ہوتے؟ راتوں میں ہوتے ہیں۔ جتنی بھی شیطانی عبادتیں ہیں سب راتوں میں ہوتی ہیں سوائے رمضان کے۔ عبادتیں ہماری عید الفطر، عید الاضحیٰ، خوشیوں کا جشن کا موقع صبح میں فجر کے بعد عبادتوں سے شروع ہوتا ہے۔ اور جس کی راتوں کی عبادت وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جس میں نہ لائٹیں لگتی ہیں نہ مٹھائیاں بٹتی ہیں، بلکہ عبادت کی جاتی ہے رمضان کے آخری عشرے میں۔ لیکن جتنی بھی مسلمانوں کی عبادتیں ہیں رات کے اندر ہونے والی، وہ سب کا سب شیطانی عبادتیں ہیں۔ میلاد النبی کے جلسے ہوں، محرم کے تعزیے ہوں، یا یہ کہ 11ویں ہو،
12ویں ہو, فاتحہ ہو, نیاز ہو, 10واں ہو, 20واں ہو, چہلم ہو, یہ سارے راتوں میں ہوتے ہیں. سب کے سب شیطانی عبادتیں ہیں. شیعہ رافضیوں نے مسلمانوں کو دیا ہے کس کے نام سے؟ بریلویوں کے نام سے. یہ سارے کے سارے کام دشمنان اسلام یہودیوں کے عطا کردہ ہیں. مرنے کے بعد 10واں 20واں چہلم شیعہ کرتے ہیں, یہ مسلمان کرتے ہیں. تو یہ سب کام اسلام نہیں ہے, یہ سب بدعات ہیں. نماز کے بعد ہاتھ پکڑ کے دعا کرنا آج کل نئی ایکٹنگ نکلی ہے. کیا آپ کا وال بلاک نہیں ہوتا, ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا, اس کے لیے دعا. پہلے تو نہیں تھا. اب یہاں پہلے یہاں کا رکھتے تھے, پہلے یہاں پڑے گا, اس کے بعد یہاں رکھے گا ہاتھ, اور یہاں پڑھ کے پھونک مارے گا. بولے کیا ہوا بھائی؟ بولے وال بلاک نہیں ہوگا. جب سے پڑھتا ہوں میرا ہارٹ بالکل صاف ہے. یہ سب شیطانی چیزیں ہیں. دین کے نام سے اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ دین کو سمجھنا مشکل ہے, اور صحیح دین پیش کرو تو انکار کھلم کھلا. بولے یہ وہابڑے. تو میرے بھائیوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دین ہے, سنت رسول اللہ ہے, وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو آدمی سوار ہوا وہ طوفان نوح سے کیا ہوا؟ بچ گیا, نجات پا لیا, زندگی مل گئی اس کو. اور جس نے سنت رسول اللہ سے انکار کیا وہ طوفان نوح میں ہلاک ہو گیا, اگرچہ کہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اللہ نے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, ان دونوں نے خیانت کی اللہ کے دین میں, اور رشتے ناتے کوئی کام نہیں آئے. بیوی ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اس راستے میں فلاں اور فلاں کوئی چیز ہی نہیں ہے, ہر ایک کا حساب اپنا اپنا ہے. اللہ کے نبی نے کہا بیٹا فاطمہ تیرا باپ تیرے کوئی کام نہیں آئے گا. کہا پھوپھی تیرا بھتیجا تیرے کام نہیں آئے گا. ایک ایک خاندان کے نام لے کر سب کو بلا کر بولا میں تیرے درمیان, میرے اور تمہارے درمیان رشتہ داری ہے, کچھ مانگنا ہو دنیا میں میرے پاس جو ہے میں دوں گا, لیکن آخرت میں مجھ پر بھروسہ نہیں کرنا. کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا, ہر ایک کا اپنا اپنا عمل ہے. تو میرے بھائیوں, آج شرک اور بدعات اور گناہوں کا اتنا بازار گرم ہے. قیامت کے قریب کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں. مال کی کثرت ہوگی, موت کی کثرت ہوگی, بے حیائی کا عام ننگا پن ہوگا, اور بے حیائی ننگا پن اور بے دینی کا اتنا بازار گرم ہے. پچھلے سال کورٹ کی رپورٹ ہے, گورنمنٹ کی رپورٹ ہے کہ 2021 مارچ سے 2022 مارچ تک 8 لاکھ مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کر لی ہے کورٹ میں. کہاں گئے مسلمان؟ کہاں غیرت مر گئی ان کی؟ کہاں ان کی بیٹیاں جا رہی ہیں؟ اور کتنے واقعات, ہم دعوت کے میدان میں رہتے ہیں, بے شمار واقعات آتے ہیں. گھروں کے اندر مرد اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے مسلمان دوسری عورتوں کے ساتھ اس کے افیئرز چلتے ہیں. افیئرز کیا ہے بھائی؟ زناکاری چلتی ہے. بیوی شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات مسلمان گھروں کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے. بہت واقعات ہیں جو دیندار لوگ نہیں ہیں, جن کو دین کا پتہ نہیں ہے. ان کے گھروں کی لڑکیاں کسی غیر مسلم کے ساتھ جاتی ہے تو نہ باپ کو غیرت آتی ہے نہ ماں کو شرم آتی ہے. بولے کوئی بات نہیں, ہمارے محلے کا, ہمارا جانا پہچانا, ہمارا پڑوسی ہے. اور ہندوستان میں ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ قدم سے قدم ملانا احساس کمتری کی وجہ سے اپنے دین, ایمان اور غیرت دین کو سب کچھ چھوڑ دیا ہے ان کے قدم سے قدم ملانے کے چکر میں. آپ دیکھو کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو اس میں 4 مسلمان برابر کے پوجا پاٹ میں شریک ہو جاتے ہیں. اسلام ختم ہو چکا ہے. ارے جو بچا ہے تو اس کو تو بچا لو. جو ایمان کی شرط ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زمین کا خلیفہ اور دین کو تمہارے لیے امن و امان والا, ملک کو امن و امان والا, دین پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے والا دین بنا دے گا. اور شرط
اللہ کی شرط آخری بات، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جو شرک کسی بھی قسم کا میرے ساتھ نہ کرے اور عبادت صرف میری ہی کریں، عبادت صرف اللہ کی، اللہ عز و جل وحدہ لا شریک کی عبادت، کسی بھی قسم کی اللہ کی عبادت میں رتی برابر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ شرک میں چلا جائے گا، بدعات میں چلا جائے گا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ذرات جمع کرو تو ایک ٹیلا بن جاتا ہے، ایک وزنی چیز بن جاتی ہے، پہاڑ بن جاتا ہے۔ ویسے ہی چھوٹے چھوٹے بدعات معمولی سمجھ کر کرنے والے وہ گناہ شرک میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایمان والا تو بن گیا مگر گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایمان کی شرط یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بہت گناہ گار ہوں، بہت گناہوں کا عادی ہوں، ایک چیز چھوڑوں گا باقی آپ مجھے آزاد چھوڑ دیں۔ بولے ٹھیک ہے میاں جاؤ۔ کہا کہ جھوٹ مت بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ ارے اتنی چھوٹی سی بات، اچھی بات ہے، چلا گیا۔ اب اس کے بعد جہاں بھی کوئی کام کرتا تو خیال آتا کہ کل رسول اللہ پوچھیں گے کہ کیا کیا تھا، بولا تو سچ بولنا پڑے گا، سچ بولیں گے تو سزا ملے گی، اگر نہیں بولوں گا جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی، اگر جھوٹ بولوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا۔ سچ بولنا، ہر کام سوچتا کرنے کے لیے مگر اللہ کے نبی کے سامنے سچ بولنا ہے، اس لیے اس کام کو چھوڑ دیتا۔ چھوڑتے چھوڑتے زندگی سے سارے گناہوں کو چھوڑ دیا، اور جھوٹ ایک ایسا بنیادی مین کینسر ہے دل کے اندر، جیسے دل ہے ویسے ہی جھوٹ ہے، برائیوں کی جڑ۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے جھوٹ بولتے ہیں، بڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک جلسے میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھا آپ میں سے جو لوگ ہاتھ اٹھاؤ جھوٹ نہیں بولتے تو ان کو انعام دوں گا، تو صرف 250 بچوں میں 4 بچوں نے 5 بچوں نے ہاتھ اٹھایا۔ میں نے کہا تم لوگ جھوٹ بولتے ہو؟ 4 سال سے لے کر 7 سال کی عمر کے بچے۔ بولے جھوٹ بولتے ہیں؟ بولے ہاں جھوٹ بولتے ہیں۔ بولے کیسے؟ بولے امی ابو جھوٹ بولتے تو ہم بھی جھوٹ بولتے۔ یہ ماں باپ فیکٹری ہیں جھوٹ بولنے کی، بچوں کو تربیت کرتے ہیں گناہوں کی۔ ماں باپ کا لڑنا جھگڑنا، بیوی کا ساتھ مار پیٹ کرنا، گالی گلوچ بکنا۔ ابھی ایک نوجوان انجینئر دیندار اہل حدیث کے گھر میں گیا تو وہ کہتا ہے باپ کو خبردار چاقو لے کے مار دوں گا، تو امی کو بہت ستاتا ہے، تو نے بہت گالیاں دی ہے، داڑھی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، مسجد کے سامنے گھر ہے، لیکن بیوی پر ظلم کرتا ہے، بد اخلاق۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ گالی دینا، سسرال کا مال کھانا، جوڑے گھوڑے طلب کرنا، گاڑی طلب کرنا، اے سی طلب کرنا، فلاں چیز طلب کرنا، اور اس کے لیے ظلم و ستم کرنا، تانے مارنا، نوجوانوں کی زندگیوں میں کے اندر یہ چیز ہے۔ بڑے لوگوں میں ارے زمانہ ہے، بچے ہیں، ایسے ہی کر کے سب۔ ہمارے معاشرے کی اصلاح کون کرے گا؟ آسمان سے کوئی آ کر کرے گا؟ اگر غیرت نہیں، شرم نہیں، حیا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، آج ہمارے اندر وہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون۔ اگر اس کے بعد کوئی انکار کرتا ہے ان باتوں سے تو یہ کافر ہیں، یہ فاسق ہیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا، ظالم ہیں۔ تو میرے بھائی آج ہم نے خود اپنے آپ پر اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہے، اللہ کے دین کی بے عزتی کر کے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے شرک کی وجہ سے معاشرے کو بگاڑ کر، گھروں کے حال کو بگاڑ کر، یہ سب ذمہ داری ہماری ہے۔ اس کی اصلاح کوئی اور آ کر نہیں کرے گا۔ اللہ عز و جل کسی شراب خانے میں بیٹھے ہوئے انسان کا کان پکڑ کر باہر نہیں نکالتے، مسجد کے سامنے ٹوپی پہن کر داڑھی رکھ کر جاتا ہے، اس کو کان پکڑ کے مسجد میں نہیں لاتے جب تک کہ آپ کے اندر خود یہ چیز پیدا نہیں ہوگی کہ آپ کو بدلنا ہے۔ اگر نہیں بدلو گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم۔